الباب 12 باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. آخری عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی ترغیب دینے کا بیان. اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. اللہ تعالی نے فرمایا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت پکڑ لے جس نے نصیحت پکڑنی ہو، اور تمہارے پاس یاد دہانی کے لیے ڈرانے والا آیا. قال ابن عباس والمحققون معناه اولم نعمركم الى آخر. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور محققین کے نزدیک اس کے معنی ہیں، کیا ہم نے تمہیں 60 سال کی عمر نہیں دی تھی؟ اور اس معنی کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے ہم آگے ذکر کریں گے. بعض نے اس کے معنی 18 سال اور بعض نے 40 سال کیے ہیں. یہ قول حضرت حسن بصری، کلبی اور امام مسروق کا ہے، اور یہ قول ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی منقول ہے، اور انہوں نے نقل کیا ہے کہ اہل مدینہ میں سے جب کوئی 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا تو وہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیتا. اور بعض کے نزدیک اس سے مراد بلوغت کی عمر ہے. اور اللہ تعالی کا قول اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور جمہور نے کہا ہے کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور عکرمہ اور ابن عوینہ وغیرہما کے نزدیک اس کے معنی بڑھاپے کے ہیں. واللہ اعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. يقال: أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے اس آدمی کے لیے کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا جس کی موت کو اس نے اتنا مؤخر کر دیا کہ وہ 60 سال کو پہنچ گیا. بخاری. علماء نے کہا ہے اس کے معنی ہیں جب اس کو اتنی مدت تک مہلت دے دی تو اس کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: كان عمر رضی اللہ عنہ يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله أعلمه له. قال:
إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے بدر میں شریک ہونے والے بزرگ صحابہ کے ساتھ اپنی مجلس میں شریک فرماتے. ان میں سے بعض نے گویا اس بات پر ناگواری محسوس کی اور کہا کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں شریک مجلس ہوتا ہے، جبکہ اس جیسے یعنی اس کے ہم عمر ہمارے بیٹے بھی ہیں جن کو بارگاہ خلافت میں بازیابی کا موقع نہیں دیا جاتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حیثیت و مرتبہ کو تم جانتے ہی ہو. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن مجھے بلایا اور مجھے ان شیوخ بدر کے ساتھ اپنی مجلس میں شریک کیا، اور میرا خیال ہے کہ اس دن مجھے بلانے کا مقصد ہی ان کو میری حیثیت دکھلانا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بطور امتحان شرکاء مجلس سے کہا: تم اللہ کے اس قول کے جب اللہ کی مدد اور اس کی فتح آ جائے معنی و مطلب کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بعض نے کہا: اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب اللہ ہماری مدد فرمائے اور ہمیں فتح سے سرفراز کر دے تو ہم اللہ کی حمد کریں اور اس سے بخشش مانگیں. اور بعض ان میں سے خاموش رہے، کچھ جواب نہیں دیا. پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا: ابن عباس، تو بھی اسی طرح کہتا ہے؟ میں نے کہا: نہیں. آپ نے فرمایا: پھر تو کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا: اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہے، جس کی اطلاع اللہ نے آپ کو دی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ آپ کی موت کی علامت ہے. اللہ نے فرمایا: جب یہ فتح و نصرت آ جائے تو اے پیغمبر اپنے رب کی تسبیح اس کی خوبیوں کے ساتھ بیان کر اور اس سے اپنی لغزشوں کی معافی مانگ، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس کی بابت میرا علم بھی وہی ہے جو تو بیان کر رہا ہے. بخاری. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. معنى يتأول القرآن أن يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة: قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها
إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. وفي رواية له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: قلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها. إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز میں یہ ضرور پڑھتے تھے: سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یعنی پاک ہے تو اے ہمارے رب اپنی خوبیوں کے ساتھ، اے اللہ مجھے بخش دے. بخاری و مسلم. اور صحیحین یعنی بخاری و مسلم کی ایک اور روایت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعویل کرتے ہوئے اپنے رکوع اور سجدوں میں اکثر سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی پڑھتے تھے. قرآن کی تعویل کرتے ہوئے کا مطلب ہے قرآن کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، جو اس آیت میں ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ. اور مسلم کی ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت سے قبل اکثر یہ پڑھا کرتے تھے: سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کلمات ہیں جن کو پڑھتے ہوئے میں آپ کو دیکھتی ہوں؟ آپ نے فرمایا، میرے لیے میری امت میں ایک علامت مقرر کی گئی ہے، جب میں اسے دیکھوں تو میں وہ کلمات پڑھوں: اذا جاء نصر اللہ والفتح، آخر سورت تک. اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ پڑھا کرتے تھے: سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو اکثر میں یہ دعا پڑھتے ہوئے دیکھتی ہوں: سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ. آپ نے فرمایا، مجھے میرے رب نے خبر دی ہے کہ میں اپنی امت میں ایک علامت دیکھوں گا، جب میں وہ دیکھوں تو کثرت سے یہ پڑھوں: سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ. پس تحقیق وہ علامت میں نے دیکھ لی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی فتح مکہ، اور وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یعنی لوگوں کا فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا. اس لیے فسبح بحمد ربک کی مطابق میں کثرت سے تسبیح و تحمید اور استغفار کرتا ہوں. عن انس رضی اللہ عنہ قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي. متفق عليه. حضرت
انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ قبل پے در پے وحی نازل فرمائی، یہاں تک کہ آپ کی وفات کے بعد آپ پر پہلے سے کہیں زیادہ وحی نازل ہوئی۔ بخاری و مسلم۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه رواه مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بندے کو قیامت والے دن اسی حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت آئی ہوگی۔ مسلم۔